بعض لوگ بڑے عجیب قسم کے نام رکھتے ہیں۔ ایک شخص سے پوچھا بیٹی کا نام کیا رکھا ہے، تو کہنے لگا فی ہے۔ اب یہ کوئی نام تو نہیں ہے۔ اسی طرح سندھ کے لوگ جو ہے نا وہ جمعے کے دن جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو نام جمعہ خان، جموں خان رکھ دیتے ہیں۔ اتوار کو جو پیدا ہو تو آچر رکھ دیتے ہیں۔ جمعرات کو جو پیدا ہو تو اس کا نام خمیسو رکھ دیتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنے بچے کا نام رکھا جی انزلنا، اور بچی کا نام رکھا کہ منتشا۔ اسی طرح انعمتا یہ نام رکھا۔ اور ایک بچی کا نام سنا جی لزینہ۔ جب ان سے پوچھا کہ لزینہ یہ کیوں رکھا، تو کہنے لگے جی کہ یہ الذین کا مادہ ہے۔ اسی طرح ایک شخص سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو کہنے لگا جی کالو خان۔ حالانکہ اچھا خاصا ماشاءاللہ سفید تھا، گورا چٹا، اور نام کالو خان رکھ دیا۔ اچھا پوچھا ہے کہ جب آپ کا نام کالو خان ہے تو یہ رکھا کس نے ہے، تو کہنے لگا جی دادا نے قرآن پاک میں دیکھا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون تو رکھ دیا۔ اسی طرح ایک رکشے والے نے اپنے بیٹے کا نام سارق رکھا، اور جب اس سے پوچھا کہ یہ کیوں رکھا، تو کہنے لگا جی کہ یہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں جہاں یہ آیا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چور کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ جو ہے نا وہ کاٹے جائیں گے۔ یہاں سارق اور سارقہ کا لفظ ہے، لیکن یہ چور کے معنی میں ہے جہاں ان کی سزا کا تذکرہ ہے، لیکن اس نے اپنے بچے کا نام رکھ لیا۔ اچھا بچی کا نام پوچھا تو کہنے لگا منہا۔ اب یہ کوئی نام تو نہیں ہوا، من حرف جار ہے، ہا مؤنث کی ضمیر ہے، تو یہ تو اس میں ظاہر رکھنا چاہیے، ضمیر تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو پوچھا کہ منہا کا مطلب بتاؤ، تو کہنے لگا مطلب کا نہیں پتہ، بس قرآن پاک میں یہ آیا ہوا ہے۔ ایسے ہی ایک بچے سے جو ہے نا وہ پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو اس نے کہا جی ذالک۔ اب ظاہر ہے یہ ذالک الکتاب سے رکھا گیا ہے، تو یہ بھی نام ہونے کے اعتبار سے تو مناسب نہیں ہے۔ ایک خاتون کا نام سنا جی فہیہ، تو فہیہ یہ نام بھی جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے۔ کیا قرآن پاک میں آیا ہوا ہر لفظ یعنی کہ وہ نام رکھا جا سکتا ہے؟ ظاہر نہیں رکھا جا سکتا، نام کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک نمازی ہیں، ان کی بچی کا نام ہے لنتا۔ اب لنتا نام یہ بنتا نہیں ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ آپ اس کو چینج کریں، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو بچی کی دادی نے رکھا ہے اور بزرگوں کا رکھا ہوا نام ہم چینج نہیں کر سکتے، یہ انہوں نے قرآن پاک سے دیکھ کے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص کا نام جو ہے نا وہ حامیہ رکھ دیا گیا۔ حامیہ یہ جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے نار حامیہ فرمایا، حامیہ دہکتی ہوئی، بڑکتی ہوئی، شعلے مارتی ہوئی آگ کو کہا جاتا ہے، تو یہ بندے کا نام جو ہے نا وہ رکھ دیا۔ ایک صاحب نے وریشہ نام رکھا بیٹی کا، ٹھیک ہے۔ جب ان سے کہا کہ وریشہ نہیں ہوتا، واو تو حرف عطف ہے، تو کہنے لگا نہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم نے جو دیکھا بس قرآن پاک میں وہ رکھ لیا۔ ایک اور شخص نے اپنی بیٹی کا نام اولائے کا رکھا، اب یہ بھی جو ہے نا وہ اولائے کا اس میں اشارہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے اپنے بیٹے کا نام قزیم رکھا کاف کے ساتھ، یہ بھی نامناسب ہے۔ اسی طریقے سے ایک حجام تھے، تو ان کو اللہ پاک نے بیٹی دی، تو وہ کہنے لگا جی ہم اس کا نام منہا رکھیں گے، قرآن پاک میں آیا ہے۔ پھر اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ اور بھی ہے نا، کہ جو اب تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن بہرحال موجود ضرور ہے کہ خواتین قرآن پاک پڑھنے کو ان کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا۔ ماں بیٹی کو سکھاتی ہے، پھر وہ اپنی بیٹی کو سکھاتی ہے، اسی طرح نسل در نسل سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو بوڑھی خواتین بہت زیادہ تلاوت کرتی ہیں، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ لوگ پھر نانی دادی سے مشورہ کرتے ہیں کہ اس کا نام کیا رکھیں، تو وہ تلاوت میں جو بھی لفظ پسند آئے تو وہ کہتی ہیں چلو جی یہ جو ہے نا وہ رکھ لو۔ مثلا ایک شخص یہاں جب بچے کی پیدائش ہوئی تو ان کی ماں نے ان کے اپنے پوتے کا نام رکھا جی خبال، اب یہ فساد کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے پٹھان بھائیوں کے اندر جو ہے نا ایک چیز ہوتی ہے دینداری کے، چونکہ ذوق زیادہ ہوتا ہے دوسرے لوگوں کی بنسبت، تو وہ اکثر صحابہ اکرام اور انبیاء اکرام کے نام اپنے بچوں کے رکھتے ہیں، جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو وہ اس میں حضرت کا نام بھی ساتھ لگا دیتے ہیں۔ مثلا بچے کا نام علی رکھا ہے تو علی رکھنا ہے تو وہ حضرت علی رکھ دیں گے، عمر رکھنا ہے تو حضرت عمر رکھ دیں گے، بلال رکھنا ہے تو حضرت بلال رکھ دیں گے۔ تو اس طرح بعض اس سے ہٹ کے بھی ہوتے ہیں، مثلا ایک بندے کا نام
سیکل خان رکھا، بچی کا نام لا رہی وفیہ رکھا، اور ایک بچے کا نام اس کی ماں نے فرعون تجویز کیا، اندازہ کریں۔ اور ایک بچہ تھا افغانی جس کا نام زنیم رکھا گیا، حالانکہ زنیم اس برے شخص کو کہا جاتا ہے جو گستاخ رسول، جیسے ولید ابن مغیرہ، اس کے متعلق قرآن پاک میں وَطُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زنیم کے لفظ آئے ہیں کہ غیر ثابت النسب آدمی کو زنیم کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جہاں ایک خاتون نے جو ہے نا اپنے پوتے کا نام ابلیس تجویز کیا، شاید اس کو شیطان کا اصل نام کا پتہ نہیں ہوگا کہ یہ اس کا نام ہے، تو اس نے کہا جی قرآن پاک میں آیا ہے تو یہ ہم رکھ لیتے ہیں۔ ایک اور بندے نے اپنے بیٹے کا نام نقتل رکھا، پوچھنے پر بتایا کہ جی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کا نام ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ فَأَرْسَلْنَا مَعَنَا أَخَانَا نقتل، حالانکہ نقتل حضرت یوسف علیہ السلام کے کسی بھائی کا نام نہیں ہے۔ ہاں یہ آیت ضرور ہے لیکن اس کا وہ مطلب نہیں جو وہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح ایک خاتون نے جو ہے نا وہ نام رکھا اپنے بچے کا فطرنی، ٹھیک ہے، اب یہ سورہ یاسین میں آ جاتا ہے نا وَمَا لِیَ لَا أَعْبُدُ الَّذِی فَطَرَنِی، تو وہ نام رکھتی ہے، یہ نام بنتا نہیں ہے۔ ایک بوڑھی خاتون کا نام سنا تجریان، تو یہ بھی نام نہیں بنتا ہے۔ ایک خاتون کا نام ہے جی ہنج، پوچھا کہ یہ کیسا نام ہے تو اس نے کہا جی کہ وَہَدَیْنَا ہنج، یہ قرآن پاک میں، حالانکہ قرآن پاک میں وَہَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْن، لیکن لوگوں کی اپنی اپنی فطرت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک خاتون کے ہاں بھتیجی پیدا ہوئی تو اس نے کہا اس کا نام فاحشہ تجویز ہوگا۔ اب دیکھیں فاحشہ بری عورت کو کہا جاتا ہے، کہنے لگے نہیں یہ نام بڑا اچھا ہے۔ تو یہ لوگ قرآن پاک کے کسی بھی صفحے پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، انگلی رکھ دیتے ہیں آنکھ بند کر کے، اور جہاں پر انگلی ٹھہر گئی تو وہاں پر جو ہے نا وہ نام رکھ دیتے ہیں۔ نام مکمل طور پر تحقیق کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اور اب تو حالت یہ ہے کہ اخبار پر انگلی پھیرتے ہیں، جہاں آنکھ کھولی اور انگلی رک گئی تو وہ نام رکھ لیتے ہیں، جیسے ایک شخص کا نام مختلف تھا اور ایک کا نام اچانک تھا، تو عجیب و غریب قسم کے جو ہے نا یہ نام ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بزرگ تھے، وہ اپنے پوتوں اور پوتیوں کا نام قرآن پاک سے تجویز کرتے تھے۔ ایک کا نام قم اللیل رکھا ہوا تھا، پوتی کا نام صلات رکھا ہوا تھا، ایک پوتی کا نام رب اغفر لی رکھا ہوا تھا۔ اب وہ رب اغفر لی نام رکھا ہے لیکن شارٹ ہو کے فرلی بن گیا، تو یہ بھی ایک بری بات ہے۔ پھر اسی طرح ایک جب ان کی بہو کو استقرار عمل ہوا تو نام پہلے ہی سے تجویز کر لیا گیا کہ اگر ہوئی لڑکی تو نام ہوگا ابلیسا، اور ہوا اگر لڑکا تو نام ہوگا حامان۔